تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير. آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے. سوآتکم یواری سوآتکم وریشا، ایسا لباس جو تمہارے ستر کو چھپائے اور تمہارے زینت کا سامان ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو مقاصد کتاب کے لباس کے دو اصول کپڑوں کے حوالے سے ارشاد فرمائے ہیں. کپڑوں کے حوالے سے جو پہلا اصول رب تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کپڑے اس لیے اتارے گئے ہیں کہ وہ تمہارے ستر کو چھپا سکے. تو معلوم ہوا کپڑا ستر کو چھپانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کا اولین پرپس یہ ستر کو چھپانا ہے. ستر، اس کی تفصیل میں نے جو گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے رکھی کہ مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، عورت کا ستر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے. مرد کا ستر وہ ناف کے نیچے سے گھٹنوں تک ہوتا ہے اور عورت کا ستر وہ اس کا پورا بدن ہے. سوائے ہاتھوں کو وہ گٹوں تک کھلا رکھ سکتی ہے اور پیروں کو ٹخنوں تک کھلا رکھ سکتی ہے اور چہرے کو وہ کھلا رکھ سکتی ہے، اور یہ بھی اپنے محرم مردوں کے سامنے اور دوسری عورتوں کے سامنے. غیر محرم عورتوں مردوں کے سامنے عورت کا پورا بدن، اوپر کے بال سے لے کر نیچے کے ناخن تک پورے کا پورا بدن اس کا ستر ہے نامحرم مردوں کے سامنے. لیکن محرم مردوں کے سامنے اس کا پردہ، چہرے کو وہ کھلا رکھ سکتی ہے، گٹوں تک ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے، ٹخنوں تک پیروں کو کھلا رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ پورا بدن محرم مردوں کے سامنے بھی پردہ ہے. محرم مردوں کے سامنے بھی پردہ ہے. عورتیں محرم مردوں کے سامنے بھی بال کھلا نہیں رکھ سکتی. بہرحال ایک ضمنی مسئلہ ہے، میں نے اسی مسئلے کے اندر اس کو بیان کر دیا. تو لباس کا پرپس یہ ہے کہ انسان اپنے ستر کو چھپا سکے، اور اس مقصد کو، اس پرپس کو تین چیزیں سپائل کرتی ہیں، تین چیزیں ختم کر دیتی ہیں. اس کو بھی میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے رکھا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اتنا چھوٹا کپڑا پہننے لگے، اتنا چھوٹا کپڑا پہننے لگے کہ اس کا ستر کھل جائے، اس کا ستر کھل کر نظر آئے. اتنا چھوٹا لباس پہنے کہ جن اعضاء کو اللہ رب العزت نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ ظاہر ہونے لگے. مثال کے طور پر مرد وہ اتنا چھوٹا پاجامہ پہنے، اتنا چھوٹا وہ ٹریک پہنے کہ اس کا گھٹنے نظر آنے لگے، یہ ستر کو نہ چھپانے کے برابر ہے، لباس کے مقصد کے خلاف ہے، ناجائز اور حرام ہے. لباس کے مقصد کے خلاف ہے، ناجائز اور حرام ہے. علماء نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ تنہائی میں بھی، گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، اس وقت بھی اپنے ستر کو ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو بغیر کسی ضرورت کے کھول نہیں سکتا. ضرورت ہو تو کھول سکتا ہے، بغیر کسی ضرورت کے خام مخام. ویسے ہی انسان تنہائی میں بھی وہ اپنے الگ کسی کے ساتھ نہیں ہے، اس وقت بھی وہ نہیں کھول سکتا. تو آپ توجہ فرمائیں، کپڑے کا مقصد، کپڑے کا پرپس کس درجہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور عورتوں کی حالت تو سبحان اللہ، اللہ معاف فرمائے، انہوں نے اپنے لباس کی جو درگت بنائی ہے، انہوں نے اپنے لباس کا جو ناز کیا ہے اس کو تو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آج ہماری بچیاں، آج ہماری چھوٹی لڑکیاں، آج ہماری جوان لڑکیاں کس طرح کے لباس کو پسند کرتی ہیں.
المیہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جن کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہے ان کو بھی ایسے بے ڈھنگے لباس خرید کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو ان کی عادت لگ جاتی ہے، جب وہ بڑی ہوتی ہیں تو ان کو اسی طرح کے کپڑے پسند آنے لگتے۔ بچپن سے ہمیں ان کے کپڑوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، بچپن سے ہمیں ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ بے ڈھنگے کپڑے نہ پہنے، وہ ٹائٹ قسم کے کپڑے نہ پہنے، وہ ادھر ادھر سے کٹے ہوئے پھٹے ہوئے جھڑے ہوئے کپڑے نہ پہنے، وہ مناسب کپڑے پہنے، وہ ادب والی باپردہ باحیا عورت بننے والی ہو، اس مقصد کے لیے بچپن سے اس کی تربیت کا خیال کریں۔ المیہ یہ ہے کہ چھوٹی بچی تو ہے، اسے کیا پتا وہ اب نہیں تو کب پہنے گی، اسے بھی پہننے دو۔ اس عنوان سے، اس جسٹیفیکیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سلیو لیس کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو تنگ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کو علم غلم کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ بچپن سے اگر اس کے دل میں، اس چھوٹی سی بچی کے دل میں ان کپڑوں کی نحوست، غلاظت، خباثت نہ بٹھائی جائے تو پھر بڑی ہو کر ویسے ہی کپڑوں کو پسند کرے گی، تو پھر وہ بڑی ہو کر اپنے باپ کی بات نہیں مانے گی، اپنے ماں کی بات نہیں مانے گی، وہ اسی طرح کے گندے خراب کپڑے پہننے کو پسند کریں گی اور اس کا پورا جرم والدین پر جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بچہ یا بچی جب بڑا ہو کر یا بڑی ہو کر کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو اس کی جڑ، اس کی بگننگ، اس کی شروعات وہ والدین کی طرف سے ہی ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ میرا بچہ بڑا ہو گیا، میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی بڑی ہو گئی، وہ فلانے سے یاریاں عشقیاں لڑا رہی ہیں، میں سمجھاؤں، 1000 مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں، میں نے اچھی تربیت کی ہے۔ کوئی والد، کوئی والدہ یہ نہیں کہتی کہ میری تربیت میں خامی ہے، میں نے صحیح تربیت نہیں کی، میں نے صحیح ڈھنگ سے انہیں گائیڈ نہیں کیا۔ ایک بھی، میرے پاس بھی کئی کیسز آتے ہیں، میرے پاس بھی کئی کیسز آتے ہیں، رونا روتے ہیں والدین آ کر، اپنے حالات، اپنے گھر کے حالات سنا کر ہمارے پاس رونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مولوی صاحب کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے مسجد کے امام ہیں، وہ سنیں گے، آپ کو تسلی دیں گے۔ پریکٹیکل میں اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان ساری غلطیوں میں والدین کی تربیت کا دخل ہے۔ والدین کی تربیت اگر مکمل نہیں ہے تو پھر وہ بچے بڑے ہو کر اسی طرح کے گندے حرکات کریں گے۔ اب یہاں والدین تربیت کو اپنے سر لینا نہیں چاہتے، اپنے سر لینا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں میں نے اچھی تربیت کی، وہ بڑی نمازی ہے، وہ قرآن پڑھنے والی ہے، وہ روزہ رکھنے والی ہے۔ کون عورتیں ایسی ہوں گی جو روزہ نہ رکھتی ہوں، نماز نہ پڑھتی ہو؟ ہم میں سے 80% عورتیں ایسی ہیں جو روزہ رکھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لیکن ان کی تربیت صحیح نہیں ہے، ان کی تربیت صحیح نہیں ہے۔ نماز اپنی جگہ، قرآن اپنی جگہ اور روزے اپنی جگہ، لیکن تربیت میں ہم نے ان کی صحیح معنوں میں ان کو تربیت کا فائدہ نہیں پہنچایا ہو تو وہ اسی طرح کے الٹے سیدھے کام کرتے پھریں گے۔ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو دنیا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے میرے بھائیوں، اس میں ہمیں تربیتوں کو سیکھنا ہوگا، ہمیں پیرنٹنگ کو سیکھنا ہوگا۔ آج بچہ پیدا کر دینا، بچی پیدا کر دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ایک بچے کو پیدا ہونے کے بعد اس کو صحیح معنوں میں تربیت کر کے اس کی زندگی میں اس کے شعور تک اس کو پہنچانا، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بچہ پیدا کر دینا یہ ہر ایک انسان کی جین میں پڑا ہوا علم ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پیرنٹنگ کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، پیرنٹنگ کے اصول کو جاننا پڑے گا کہ ایک والد کس طرح ہو، ایک والدہ کس طرح ہو، ایک بچے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ ایک چھوٹا بچہ ہو تو اس کی تربیت کے کیا طریقہ کار ہیں، ایک بڑا بچہ ہو تو اس کو کس انداز سے تربیت کرنا چاہیے۔ یہ سارے اصول علماء نے بیان فرمائے ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، علماء اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، انہیں سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے لباس کا جو پہلا اصول ارشاد فرمایا ہے اس کو توڑنے والی صورت پہلی یہ ہے کہ آدمی چھوٹا لباس پہننے لگے، دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی باریک لباس پہننے لگے کہ اس نے اپنے پورے سطر کو تو چھپایا ہے لیکن لباس اتنا باریک ہے کہ اندر سے سطر نظر آ رہا ہو۔
اندر سے سطر کی جھلکیاں نظر آ رہی ہو، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی مثالیں بھی بھری پڑی ہیں، مجھے تفصیل سے بیان کرنے کا موقع نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن کن باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز جو سطر کو چھپانے کے مسئلے میں رکاوٹ پیدا کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسان بالکل ٹائٹ کپڑے پہنے، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنے کہ اس کے تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل